جب تک ہم لوگ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنا نہیں سیکھیں گے نا، تب تک ہم اسی طرح بے غیرتیوں کے کام کریں گے، اور شیطان گندے سے گندے گناہ کو بھی ہماری نظروں کے سامنے مزین کرے گا، اٹریکٹیو کرے گا، اور ایک لیول ایسا آئے گا کہ باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ گناہ ہے، قرآن میں صاف منع ہے، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ضمیر مجھے اندر سے آواز دے رہا ہوگا کہ نہ کر اپنی آخرت برباد، لیکن میں گناہوں کو لے کر اتنا پاگل ہو چکا ہوں گا کہ نہ مجھے میرے ضمیر کی آواز سنائی دے گی، نہ مجھے میرے اللہ کا دھیان رہے گا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے میرے لیے رو رہا تھا، میرے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور قیامت کے دن میری شفاعت کرے گا۔ اب مردہ دلوں کو یہ باتیں سمجھ تو نہیں آتی نا، اس وقت وہ 2-4 سیکنڈ کی لذت ہی انسان کی پوری دنیا بن جایا کرتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے سچائی اور ریالٹی کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا نا کہ اللہ کے خزانوں کی جو ٹاپ لیول کی چیز ہے ہدایت، وہ اللہ رب العزت نے آپ کو بن مانگے دی ہوئی ہے، جس دن تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا، اس دن تمہارا دل خود ہی کہے گا کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر چاہے میرا کوئی گلا کاٹے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، I don't damn care about these things۔ لیکن ابھی ہم نشوں میں ہیں، جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا، وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لائق ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے۔ چل اگر رب کی باتیں تجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، تو اپنے اندر جھانک اور بتا کہ تیرے ساتھ لائل کون ہے، بتا کہ تجھے آج تک اللہ سے زیادہ کس نے سمجھا، کس نے سمجھایا، کسی نے اپنایا تجھے اللہ کے علاوہ؟ تو بھائی بھاگ کیوں رہا ہے پھر؟ اگر تیرے دل کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی تجھے محبت نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ تیرا کوئی اپنا نہیں ہے، تو ختم کر اپنی بغاوتیں، سٹارٹ کر پاک صاف زندگی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ تو کسی سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تو نہیں چھوڑ کے جاتا، انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ کو۔ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو کرنے کے لیے پہاڑوں سے بھی سخت ایک دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو، کہ جو یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے بغیر خوش ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس تو بہت نرم دل ہے، دل کی اس نرمی سے فائدہ اٹھائیں، جڑ جائیں اپنے اللہ سے، سب کچھ کریں لیکن اللہ کی نظروں کے نیچے کریں، اس تصور کے ساتھ کریں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تمہاری شکل و صورت، مال و دولت، دنیا کے عہدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے اللہ سے جڑنا ہے، میں بھی اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ سے چھپ چھپ کے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، سو مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف، تم بھی وہ چاہ رہے ہو، اللہ بھی وہ چاہ رہا ہے، تو بیچ میں یہ کنفیوژن کیسی؟ بیچ میں یہ مایوسی کیوں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یار اللہ فرما رہا ہے دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا، تو چھکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کے آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے، اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانتے ہو قرآن میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی آیت اتاری ہے؟ قرآن جیسی مقدس کتاب میں گنہگاروں کے لیے ایک آیت کا اتر جانا بہت ڈیپ ہے یہ چیز، کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی نہیں بھولا، وہ لوگ جو دنیا کی خواہشوں میں، چاہتوں میں اور محبتوں میں بہت دور نکل جاتے ہیں اور اپنے رب کا سودا کر گزرتے ہیں، اس کے باوجود وہ رب نہیں یہ چاہتا کہ انسان ہمیشہ اسی غفلت میں رہے اور مر جائے، لہٰذا ایک آیت اتاری گنہگاروں کے لیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے
اپنی جانوں پر ظلم کیا، غفلتیں کی، گناہ کیے، بہت دور چلے گئے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، اور ان سے یہ کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، جب کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑے پکار لینا مجھے، یہ مت سوچنا کہ میری پکار اللہ تک نہیں جائے گی۔ جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا۔ وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کو لے کر بالکل سیلفش ہو جائیں۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر بھلے اس دنیا میں تمہاری ایک بھی دعا قبول نہ ہو، ایک بھی خواہش پوری نہ ہو، ایک پل بھی تمہیں نہ ملے، ایک دن ایسا نہ ملے تمہیں کہ جس دن تمہیں خوشیاں ملے، راحتیں ملے، سکون ملے، بس اس بات پہ خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اس بات پہ الحمدللہ کہو، اس بات پہ شکر کرو۔ میرا اور تمہارا مقصد ہی یہی ہے۔ لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، سو کولڈ کرائٹیریا سے آپ کو بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی بندگیوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے اور خود کو کچھ سمجھے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی بھی ایرے غیرے کو تم اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تمہارا اور اللہ کا کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، اب ایسا کرو، اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، وہ لوگ جو تمہارے کلوز ہے، جو تمہاری باتیں مانتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یار دیکھو میں نے بھی اللہ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے مجھے لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کر دیا، اس فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، تم ایسا کرو تم بھی آ جاؤ اللہ کی طرف۔ پھر ان میں سے اگر کوئی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ تو چند دن کی زندگی ہے یار، گزر تو جانی ہے، گناہ کرتے کرتے بھی گزر جائے گی اور نیکیاں کرتے کرتے بھی گزر جائیں گی۔ اگر تمہارا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہے تب بھی زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اور اگر تمہارا کنیکشن اللہ سے ویک ہے یا بالکل تم کٹ آف ہو اللہ سے، پھر بھی زندگی نے گزر جانا ہے۔ اب اللہ سے کٹ آف ہو کر اگر تم پوری دنیا بھی اویل کر لو، کلیم کر لو، تب بھی تم نے مرنا ہے۔ اور اللہ کو پا لینے کے بعد اگر تمہیں روکھی سوکھی کھانے پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آپ اس کنسیپٹ کو سمجھے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے، تو صبر کریں، خوش رہا کریں، اینڈ ڈو سم ایفرٹس، کہ جن ایفرٹس کو پٹ کر کے تمہیں یہ ریئلائز ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے، تمہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ ایفرٹ تو کرو گے نا، مشکل نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں کی فیسیں تم لوگوں کے ماں باپ بھرے، پک اینڈ ڈراپ تم لوگوں کو بھائی دے، یہ ساری ایفرٹس وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم لوگ کسی بھی ایرے ریرے کی باتوں میں آ کر اپنی ساری زندگی، اپنا سارا کیریئر، اپنا سارا فیوچر برباد کر دو۔ پرلے درجے کے بے غیرت ہے وہ لڑکے جن کے اپنے گھروں میں چار چار بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، جن کو پابند کیا ہوتا ہے کہ گھر سے بغیر پوچھے نکلنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے ملنے نہیں جانا، ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ اس طرح کے لمبے چوڑے سو کالڈ لیکچرز تو دیتے ہیں اپنی بہنوں کو، لیکن خود پرلے درجے کے نکمے ہوتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت، یہ مردانگی، یہ غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب تم کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو، کسی کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو۔ اللہ کے بندو، وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں ہے کہ دنیا نے تجھے پاگل کہا، مجنون کہا، لیکن آخرت میں جب اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے اپنے پاس بلائے گا نا اور کہے گا میرے بندے، یہ اس زخم کا بدلہ ہے جو لوگوں نے تجھے دیا میری خاطر، یہ اس صبر کا بدلہ ہے جو تو نے کیا میری خاطر، یہ ان آنسوؤں کا بدلہ ہے جو تو نے اس سچویشن میں بہائے تھے کہ جب تجھے دنیا نہیں سمجھ رہی تھی اور تو نے مجھے پکارا تھا، مجھے اپنا آخری سہارا مانا تھا۔ اور جب لوگ تیرے ریوارڈز کو دیکھیں گے، تیری کامیابیوں کو دیکھیں گے کہ تیرا رب تجھے نواز رہا ہے سب کے سامنے، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو یہی لوگ رش کریں گے تمہاری کامیابیوں پر اور افسوس کریں گے کہ ہم نے ایسے انسان کو ہرٹ کیا جس سے اس کا رب راضی تھا، ہم نے ایسے انسان کو دھکے مارے، ہم نے ایسے انسان کو پتھر مارے جس انسان کی ویلیوز اللہ کی نظروں میں بہت بلند تھی، ہم نے ایسے لوگوں کو ٹونٹ کیا، ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا۔ تو چھوڑو یار یہ دنیا کی فکر ہے، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کو ماننے والے لوگوں کا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے گزرے ہوئے کل کو استاد بنائے،
گزرے ہوئے کل کو سامنے رکھیں، جو گناہ آپ نے کیے، جو لذتیں آپ نے اویل کی، جو کامیابیاں آپ نے سمیٹی تو صحیح، لیکن ان کامیابیوں نے آپ کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ کچھ راستے آپ نے اختیار تو کیے تھے چند سیکنڈ کی لذتوں کے لیے، لیکن ان لذتوں نے تمہارے سکون کو برباد کر دیا۔ شیطان نے اپنے وسوسوں کے ذریعے سے اور تمہارے نفس نے مل کر تمہیں گمراہ کر دیا تھا۔ تو لہٰذا آج نفس اور شیطان کو دوبارہ اپنے آپ سے کھیلنے نہیں دینا، ورنہ یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی میرے بھائی۔ روزانہ اپنی زندگیوں کو چینج کرنے کے ارادے تمہارے دل میں آئیں گے، اور کچھ لمحے گزرنے کے بعد وہ ارادے غائب ہو جائیں گے، اور تمہاری زندگی ویسی کی ویسی گزرتی چلی جائے گی۔ اللہ سے استقامت مانگو، چھوڑ دو یہ سوچنا کہ میں گنہگار ہوں، اللہ میری نہیں سنے گا۔ یار قسم سے 5 منٹ کے لیے رات کو سوچو بیٹھ کر کہ اگر اللہ رب العزت نے ابھی مجھے بلا لیا اپنے پاس، تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اللہ کامیاب کر دے گا؟ کیا میری نمازیں پوری ہے؟ کیا میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہے؟ کیا میں نے قرآن کے حلال اور حرام کو جانا اور پھر مانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میری زندگی ہے؟ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اس کے اعمال ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کی نمازیں ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کا اخلاق ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کے اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو، کیا ایسے انسان کے ساتھ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ناچے، وہ گائے، وہ اپنے لیے دنیا کو زیادہ ضروری سمجھے، وہ اپنی موت کو بھول جائے اور دنیا سے محبت کر لے، یا پھر اپنی ساری ایفرٹس، ساری کوششیں لڑکیوں کو متاثر کرنے پر لگا دے؟ یار ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سٹرونگ کریں، لیکن ہم پیسے کی فکر پہلے کرتے ہیں، آخرت کی فکر بعد میں کرتے ہیں۔ لوگوں کی فکر پہلے کرتے ہیں، اللہ کی فکر بعد میں کرتے ہیں۔ دنیا کی فکر پہلے کرتے ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر، میدان حشر کی فکر بعد میں کرتے ہیں۔ تو پھر تو اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ تم جس کی محنت کرو گے وہی چیزیں تمہیں ملیں گی۔ تو یار اس امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو، اللہ کو اگنور کر کے دنیا میں نام نہیں بنتا، اور اگر یہ زندگی اللہ کے ساتھ نہیں گزر رہی تو دولت، پیسہ، شہرت، لڑکیاں، لڑکے، گاڑی، بنگلے، یہ چیزیں تم لوگوں کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے، تمہارا کمفرٹ زون، تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے، تو ایسا ہی ہے۔ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو۔ حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات خوشی کے ہیں، حالات غمی کے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے۔ کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے۔ تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا، اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے، وہ یاد نہ پیدا کر سکے، کہ جو تڑپ، جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی۔ ہماری چاہتے یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی خوبصورت سی بیوی ملے اور اس کی گود میں سر رکھا جائے اور خوب ڈھیروں اس سے پیار کی باتیں کی جائے، جبکہ صحابہ کو بیویوں کی گود میں اللہ کی یاد آتی تھی۔ دنیا کے کاموں سے جب تھک جاتے ہیں تو ہم سب کی سوچیں بیڈ پر چلی جاتی ہے کہ کب گھر جاؤں گا، اپنے نرم و ملائم بسترے پر مزے کی نیند سو جاؤں گا، جبکہ صحابہ لیٹے لیٹے اٹھ جاتے تھے۔ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی یاد آئی ہے، دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا، دل کر رہا ہے اللہ سے مانگنے کا۔ بہت سارے سافٹ ویئرس نے مل کر، بہت سارے لوگوں نے مل کر، بہت ساری خواہشوں میں گھر کر بھول گئے اللہ کو۔ یار تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروا لو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ کلمہ کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان کی اپنی مرضیاں نہیں چلتی۔ یہ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ رب العزت سے کہ اوکے اللہ، جیسا آپ بولیں گے میں ویسا کروں گا، بدلے میں آپ نے مجھے جنت دینی ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے قربانیاں دینی ہوں گی، اپنی خواہشوں کی، اپنے کمفرٹ زون کی، اپنی چاہتوں کی، اپنے ڈیزائرز کی۔ حلال کاموں میں خود کو انوالو کرنا ہوگا نہ چاہتے ہوئے، اور ہر حرام کام سے بچنا ہوگا، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جس طرح دنیا میں ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی کر لیتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، کسی رسپانسبلٹی کے تحت، اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ آئے یا نہ آئے، مشکل لگے آسان لگے، سکون ملے یا سکون برباد ہو، حالات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کرنا وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا، دیٹس اٹ۔ اگر تمہیں لبرلزم اچھا لگتا ہے، اگر تمہیں آزادی اچھی لگتی ہے، اگر تمہیں شیطانی زندگی اچھی لگتی ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم کھل کے لبرلزم کے میدان میں آؤ۔ کہ اب مسلمان تب خوش ہوتا ہے جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی ماں، بہن، بیٹی ناچ رہی ہو، وہ بھی چھوٹے کپڑوں میں،
مسلمان سکرول کرے گا، سکرول کرے گا، سکرول کرے گا، اور یہ سکرولنگ تب جا کے رکے گی جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی اپنے جسم کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ قرآن کی آیت آئی اوپر، نبی کی بات آئی اوپر، اسلامک کنٹینٹ آیا اوپر، بے حیائیوں کو پھیلانے والے آگے سٹاپ، کوئی خوبصورت چہرہ آ گیا دیکھو، کوئی ناچنے گانے والا آ گیا دیکھو، کوئی شوبازیاں کرتے ہوئے سامنے آ گیا روکو دیکھو۔ عجیب، یہ کیا ہے؟ ایسی زندگیاں گزار کے ہم لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور پھر جب اللہ ہم سے کہے گا کہ میں نے زندگی دی تھی کہاں گزاری، یعنی جوانی دی تھی کہاں گزاری، پیسے کہاں سے کمائے تھے، ان پیسوں کو استعمال کہاں پر کیا تھا، علم پر کتنا عمل کیا تھا، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ جس رب نے چلنا سکھایا ہو نا، ایسے رب سے بھاگا نہیں جاتا، سرنڈر کیا جاتا ہے، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جس انسان نے بھی اللہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے اسے مال بھی دیا، اس کی ہر خواہش بھی پوری کی، اس کی ہر دعا بھی قبول کی، لیکن اسے ہدایت سے محروم رکھا، اپنی یاد سے محروم رکھا، آخرت کی زندگی سے محروم رکھا۔ تو ہم نے ان راستوں کا انتخاب نہیں کرنا جن راستوں پر عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں، دولتیں ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی جب تک اللہ رب العزت کے قاعدے قانون کے اندر ہے تب تک ریلائبل رہے گی، سیٹسفائیڈ رہے گی، پرسکون رہے گی۔ جیسے ہی ہم اللہ کی حدودوں سے نکلیں گے، اپنی مرضیوں پر اتریں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے ذلت کے، سوائے ندامت کے، اور سوائے افسوس کے۔ تو یار اللہ کے معاملے میں دیر مت کرے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ کی کمی کو محسوس کرتے تو خدا را اس کمی کو پورا کرے۔ جائیں اللہ کے در پر، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تیرے علاوہ میرا کون ہے، میں کس کے پاس جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ میں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب جا کے تھوڑا سا ریئلائز ہو۔ توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور اوپر سے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں کہ تو منافق ہو گیا، تیری توبہ قبول نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو منافق نہیں ہے بھائی، اگر تو توبہ کر رہا ہے، اپنی غلطی مان رہا ہے، تو منافق نہیں ہے، تو رجوع کرنے والا ہے۔ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جاؤ کہ تم ان لوگوں میں نہیں ہو جو اللہ کی بغاوت میں اتنا دور نکل گئے ہیں کہ وہ اب توبہ کو ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں۔ بار بار گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اب انہیں اللہ کی یاد ہی نہیں آتی۔ اگر تم توبہ کر رہے ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، پھر چاہے وہ توبہ 10 دفعہ ٹوٹے یا 10,000 مرتبہ ٹوٹے، توبہ کرنا مت چھوڑو۔ ہر بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی میرے بندے، تم کہاں گزار کر آئے اسے؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانی میں نے تمہاری طرف سمجھانے والوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں سمجھائے، وہ تمہیں بتائے کہ دنیا دھوکہ ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، تم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ تو آنے والے حالات کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جو لینتھ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ صبح آنکھ کھولی تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رات ہو گئی اور آپ سو لیے، پھر صبح اٹھے پھر رات ہوگی۔ نو وے، اللہ فرماتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کین یو امیجن؟ آپ 5 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، زمین ایک فلیٹ میدان بن چکی ہے، اور میں اور آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور اس سے یہ پوچھ رہا ہے کیا کرتے رہے، کہاں گزاری زندگی؟ اور میں اور تم کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو۔ ڈر اور خوف نے ہمیں گھیرا ہو، جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہو، اور میں اور تم چپ چاپ کر کے یہ دیکھ رہے ہو، ابھی ہمارا نمبر نہ آیا ہو۔ تو کیا میرے اور تمہارے اعمال اس لائق ہیں کہ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میرے بندے تم کیا کرتے رہے، تو کیا میں اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے، جو اعمال ہم کر رہے، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے ہیں،
زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے، اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا۔ یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کروں، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں، رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر۔ لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا۔ کافر تو یہ حسرت کریں گے نا کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن ایک گنہگار مسلمان کی حسرت اس سے بھی بڑی ہوگی کہ یار ایمان بھی حاصل تھا، اللہ کو جانتا بھی تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، قرآن بھی میرے گھر میں تھا، سمجھانے والے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے، پھر بھی نہ سمجھا۔ انہوں نے تو اللہ کو اگنور اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، یا کنفیوز تھے، یا کسی وجہ سے مان نہیں رہے تھے، اور میں نے اللہ کو اس لیے اگنور کیا کیونکہ مجھے نفس اور شیطان اور ہوس نے چاروں طرف سے گھیرا، 2-4 گناہوں کو میرے لیے بہت امپورٹنٹ بنایا، اللہ کی معرفت کو میرے دل سے نکالا، وہ ایمان جس کے لیے دنیا ترس رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو ویلیوز نہ دی، ان کی باتوں کو لائٹ سمجھا، جنت اور جہنم کے جہاں بھی تذکرے ہوتے تھے صرف سنتا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ہم زیادہ پشیمان ہوں گے پھر۔ تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی، یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان۔